رحیم سامعین ناظرین اکرام، آج کا پوچھا گیا سوال یہ ہے کہ کیا جائے نماز مصلی وغیرہ پہ اگر نقش بنا ہو بیت اللہ کا اور گنبد خضرا کا تو کیا اس کے اوپر بیٹھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہماری ان مقامات مقدسہ کے ساتھ بیت اللہ اور مسجد گنبد خضرا کے ساتھ ہماری عقیدت، ہماری محبت بہت زیادہ ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کی شبیہ، کسی بھی چیز کا جو نقش ہوتا ہے، اس کی جو شبیہ ہوتی ہے، تصویر ہوتی ہے، اس کی حرمت اور اس کے حلال ہونے کا حکم اس کے اصل والا نہیں ہوتا۔ یہ قاعدہ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی چیز کی شبیہ کا حکم اس کے اصل والا حکم نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو پھر تو بیت اللہ یہاں ہی تصویر بنا کر، یہاں ہی اس کی شبیہ بنا کر یہیں پھر حج عمرہ کر لیا کرتے، تو ایسا نہیں ہے۔ بیت اللہ وہ ایک ہی ہے، گنبد خضرا وہ ایک ہی ہے، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے، نہ بن سکتا۔ اور اب دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اگر کسی نیکوکار انسان کو اللہ تبارک و تعالی یہ سعادت دے دے، چونکہ بہت بڑی سعادت ہے، اگر کسی کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا نصیب فرما دے، خوش نصیبوں کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ بیت اللہ کا دروازہ کھول کر اندر جا کر نوافل پڑھنے کی سعادت ملتی ہے، اور یہ خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر کسی کو یہ سعادت مل جائے تو کیا وہ انہی پاؤں کے ساتھ اندر نہیں جائے گا؟ کیا وہ انہی پاؤں کو استعمال کر کے بیت اللہ کے اندر نہیں کھڑا ہوگا، نفل انہی قدموں کے ساتھ نہیں پڑے گا اور بیت اللہ کے اندر کھڑا ہوگا؟ اور پھر دوسری بات یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص بیت اللہ اس کے اوپر کھڑا ہو جائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھ لے تو اس سے کوئی حرمت واضح نہیں ہوتی، اس سے کوئی حرمت نہیں پیدا ہوتی۔ ہاں ممکن ہے کہ ادب کے خلاف ہوگا، لیکن اس سے حرمت ثابت نہیں ہوتی، حرمت نہیں ہے، حرام نہیں ہے۔ تو ابھی یہ جو کرونا کے دنوں میں چونکہ مسجد کے اندر سے قالین وغیرہ اٹھوا دیے تھے، لوگ اپنا مصلی لے کر آتے تھے، اور عموماً مصلیوں کے اوپر شبیہ بنی ہوتی ہے گنبد خضرا کی، بیت المقدس کی، اور یہ دوسری، تو وہ کسی بزرگ کے سامنے اگر وہ بنا ہوا ہوتا ہے اور کوئی دوسرا آگے سے گزر کر جاتا، اس کا پاؤں اوپر پڑتا تھا، کئی بار لڑائیاں ہوئی ہیں اور کئی بار اس کے اوپر فتوے لگے ہیں، اور کئی بار اس کے اوپر سخت انہوں نے ری ایکشن کا اظہار کیا کہ تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ دیکھو یہ بیت اللہ کی تصویر بنی، یہ گنبد خضرا کی تصویر بنی ہوئی ہے۔ تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس کے اوپر اگر پاؤں آ جائے یا اس کے اوپر کھڑا ہو جائے تو اس سے کوئی حرام نہیں ہے، کوئی حرمت نہیں ہے۔ اگر حضور علیہ السلام کے گنبد خضرا کے اندر حضور علیہ السلام کے اوپر کسی خوش نصیب کو اندر جا کر درود پاک پڑھنے کا موقع ملے تو اس سے بڑھ کر خوش نصیب کون ہوگا؟ اور وہاں وہ کہے کہ جی میں پہلے یہ پاؤں اتارتا ہوں پھر اندر جاؤں، تو پھر جاؤں گا کیسے؟ تو اس لیے بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ اور اللہ کے رسول نے واضح طور پر حرام قرار دے دیا ہے، ہم اس کو نہیں دیکھتے، سوچتے کہ یہ حرام ہے، سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، ملاوٹ حرام ہے، یہ واضح ہے، اس پہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں کوئی حرمت نہیں دیکھی جاتی۔ اور جہاں جن چیزوں کے لیے کوئی حکم ہی نہیں ہے اس کے بارے میں پوچھتے پھرتے ہیں کہ یار یہ حلال ہے کہ حرام ہے، اس ششپنج کے اندر، اس نفسیاتی مرض کے اندر لوگ مبتلا رہتے ہیں، پتہ نہیں یہ ٹھیک ہے کہ غلط ہے۔ جو اللہ اور اس کے رسول نے نہیں واضح فرمایا اس کے بارے میں آپ نفسیاتی طور پر اپنے آپ کو دباؤ میں رکھیں، اس سے بہتر اس کی طرف آئے جن کا حکم واضح، ان پہ عمل کریں، ان کے حلال کو حلال جانیں، ان کے حرام کو حرام جانیں۔